عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق سنو بھائی حضرات، یہاں ایک بحث ہوگی تشبیہ کی، ایک بحث ہوگی استعارہ کی، ایک بحث ہوگی مجازی مرسل کی، مجازی ٹھیک ہے، ایک بحث ہوگی کنایہ کی۔ تو بات ختم۔ پہلی بات کس کی ہے؟ تشبیہ۔ حضرات تشبیہ کے ارکان ہیں، ارکان کا معنی اجزاء، اور تشبیہ کے اجزاء 4 ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، اداة تشبیہ، زید، کل، اسد، فی الشجاعت۔ ہاں بھائی، کام کو اس وقت استاد ہیں، داد ہے، داد لے بوزا بتائے منتو بلاوت ہوئے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جاؤ شامن توز برقه پسر ذره زکنه ترسطه ها دلته مسلمانان کافری دي، مسلمان کافر مسلمان دا مسلمانی دي نه چندې لپاره کلمه هم چې چنده راځي دا تبلیغان ہوئی منگا جون عیسائیان مسلمانان، وہ عیسائی مسلمان نہیں ہوتے، وہ ان میں گھس آتے ہیں، ان کو عیسائی بناتے ہیں، کہتے ہیں ڈالر لو جہاد پہ نہ جاؤ، ڈالر لو لوگوں کو جہاد پہ رکھو۔ ہاں یہ ساری وہی ہے۔ پھر یہ تقریر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زلفیں ایسی تھی واللیل والضحیٰ، ٹھیک ہے، اور چہرہ ایسا تھا، آنکھیں ایسی تھی، اور یہ نہیں کہتے حضور کی تلوار اس طرح ہل رہی تھی۔ یہ ہے حضور میٹھے کو پسند کرتے تھے کو نظروں پہ جائے شب و بشا۔ داغه دی که بل دی هماغه دی ها دقه دی او وی پہلی بحث تشبیہ کی ہے۔ تشبیہ کے ایک ارکان ہے، ایک اقسام ہے، ایک غرض ہے۔ کتنی ہوگی؟ ارکان، غرض تشبیہ، اقسام تشبیہ۔ ارکان بیان کرے گا 4: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، اداة تشبیہ، زید، کل، اسد، فی شجاعت۔ زید مشبہ ہے، کاف اداة تشبیہ ہے، اسد مشبہ بھی ہے، اور شجاعت وجہ تشبیہ ہے۔ یہ بیان کرے۔ ارکان سے فارغ ہونے کے بعد غرض بیان کرے گا کہ تشبیہ سے غرض کیا ہے۔ غرض سے فارغ ہونے کے بعد اقسام بیان کرے گا
کہ تشبیہ کے اقسام کیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَالنَّظَرُهَا هُنَا فِي أَرْكَانِهِ وَفِي الْغَرَضِ مِنْهُ وَفِي أَقْسَامِهِ. تین ہو گئے یا نہیں؟ یعنی بحث اس مقصد میں ارکان تشبیہ مصطلح سے ہے وہ چار ہے. طرفہ مشبہ بھی مشبہ دو، وجہ اور ادات چار. یہ ایک بحث ہے. وَفِي الْغَرَضِ مِنْهُ دوسری بحث غرضی تشبیہ میں. تیسری بحث اقسامی تشبیہ میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، یہ ہم نے کہا کہ تشبیہ کے ارکان مشبہ، مشبہی، ادات اور ان کو ارکان کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں ارکان اس کو کہتے ہیں جو جز من المفہوم، یا ارکان اس کو کہتے ہیں جو اجزاء من المصداق ہو، اور یہ اجزاء من المفہوم بھی ہے، کیونکہ تشبیہ کا مفہوم کیا ہے؟ مشارکت امر، یہ مشبہ، لامر یہ مشبہ بھی، فی امر یہ وجہ تشبیہ، بے ادوات یہ ادوات تشبیہ. تو دیکھو یہ چاروں مفہومی تشبیہ کا اقسام ہے. اور یا اس لیے ان کو ارکان کہتے ہیں کہ ارکان جو ہے وہ اجزاء مصداق کا نام ہے. جیسے کہ میں کہتا ہوں میرے ارکان ہاتھ ہے، آنکھ ہے، تو یہ اجزاء میری مصداق کی ہے. تو تشبیہ کی مصداق کا ہے. جب ہم کہتے ہیں زید کالاسد فی الشجاعۃ تو ہم کہتے ہیں ھذا تشبیہ، تو تشبیہ اسم ہوا اور یہ مسمى مصداق ہے. اور اس مصداق کے اندر زید مشبہ بھی ہے، اسد مشبہ بھی ہے، شجاعت وجہ تشبیہ بھی ہے، اور کاف ذاتی تشبیہ بھی ہے. تو چونکہ یہ چار اجزاء ہے، مفہومی تشبیہ کی بھی اور اجزاء ہے مصداقی تشبیہ کی بھی، اس لیے ان کو یہ معنی ہے. اب اطلاق ارکان کا اربعہ مذکورہ پر یا اس لیے کہ یہ چاروں محفوظ ہے مفہومی تشبیہ میں. مفہوم تشبیہ کی ہیں دلالت، مشارکت و امر یہ مشبہ، لامر مشبہ بھی، بے فی معنی یہ وجہ تشبیہ، بالکاف و نحوہ یہ اداتی تشبیہ. خلاف غلط ہے، خلاف شرکوب نہیں ہے. بالکاف و نحوہ داوری دا چې دا کتاب ویل شوی صرف مقدمه الفن الاول پورې به دا مختصر منی ویل ډېر اول میں بے اعتبار یا ان چاروں کو ارکان اس لیے کہتے ہیں کہ تشبیہ کثیر ما یطلق یہ قسم اس کے اطلاق ہوتا ہے ایک مسمى پر جو کلام دال علی المشارکت مذکور ہے. جیسے ہم کہتے ہیں تشبیہ زید کالاسد فی الشجاعۃ یہ مسمى ہے اور تشبیہ اس کا اسم ہے. اس مسمى مصداق میں چاروں موجود ہیں. اب ارکان تو چار ہے لیکن پہلی بیس کی ہے مشبہ مشبہی سے. تو کہتے ہیں ولما کان طرفان جب طرفان ہما الاصل یہ دونوں اصل تھے اور عمدہ فی تشبیہ تھے. کیوں؟ اس لیے کی وجہ تشبیہ تو قائم ہے بہما ان کے ساتھ اور جو ادات ہے وہ تو اعلیٰ ہے فی ذالک. اس لیے قدم بحثہما مسند مشبہ مشبہی کی بیس کو مقدم کیا. فقالا ادھر دیکھو مشبہ مشبہ بھی یا حسیان ہوں گے یا عقلیان ہوں گے یا اول حسی ثانی عقلی یا اول عقلی ثانی حسی. کتنے ہو گئے؟ یہ جو اول حسیان ہیں ان کے 5 قسم ہیں. حسی کا معنی مدرک بالحس تو یا مبصرات سے ہوں گے 1 یا مشموعات سے ہوں گے 2 یا مذوقات سے ہوں گے 3 یا مسموعات سے ہوں گے 4 اور یا ملموسات سے ہوں گے. تو حسیان کتنے ہوگا؟ سنو طرفاہما مشبہ مشبہ بھی اما خسیان کالخد والورد رخسار کی تشبیہ پھول کے ساتھ دو یہ مبصر ہے. والصوت ضعیف والحمس اور پست آواز کی تشبیہ دو پاؤں کے آہٹ کے ساتھ یہ مسموعات ہیں. الصوت الذی هو اخفى حتی کأنه لا یخرج کہ وہ نہ نکلے منہ کے فضاؤں سے یہ مسموعات میں. والنکحۃ والعنبر اور محبوب کی خوشبو دو عنبر کے ساتھ یہ مشمومات میں. اور ریت کی تشبیہ دو خمر کے ساتھ یہ مذوقات میں. اور بنظیر کی جلد نائم کی تشبیہ دو حریر کے ساتھ یہ ملموسات میں. یہ 5 اقسام ہو گئے. کس کے؟ حسیان کے. وفی اکثر ذالک تسامح
اور اکثر میں یہاں تسامو ہے، اکثر میں یہاں، اور کیوں؟ وجہ یہ کہ اس نے خد و ورد کو مشبہ بھی بنا، حالانکہ مختصر خد نہیں ہے، لون الخد اور لون الورد ہے، اس لیے کہتے ہیں وفی اکثر ذالک تسامن، کیونکہ مدرک بالبصر لون خد و ورد کا ہے، اور مدرک بشم نکھا اور عنبر نہیں ہے، رائحہ عنبر کا ہے، اور ذوق سے مراد ریخ و خبر نہیں ہے بلکہ طعم الریخ والخمر، اور لمس سے جلد نائم نہیں ہے، ملامسہ ٹچ ہونا ہے، جلد نائم اور حریر کا ولینہما لا نفس حاصل الساو، لیکن مشہور ہے عرف میں کہ ابصرت الورد، ورد نہ بلکہ لون الورد، اور شممت العنبر، عنبر نہ بلکہ ریح العنبر، اور ذقت الخمر یعنی ذائقت الخمر، اور لمس الحریر یعنی لین الحریر، اور عقلیہ، اس کا معنی کیا؟ یہ تو قسم اول کی 5 قسمیں تھی حسیان کا، یا وہ طرفین کیا ہوں گے؟ عقلیہ، کالعلم والحیات، کالعلم تو علم مشبہ ہے اور حیات مشبہ بھی ہی ہے، اور وجہ شبہ سبب ادراک کا، سبب وجہ شبہ بینہما کون ہو کہ دونوں جہت ہے اسباب ادراک کا، قذافی مفتاح ولیزا نم بس۔ اب علم جو مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ تو علم مشبہ ہے اور حیات اور وجہ تشبیہ کہ یہ بھی سبب ادراک کا ہے، یہ بھی تو علم سبب ادراک کا ہے، حالانکہ علم خود ادراک ہے، علم تو مصنف کہتے ہیں علم کے 2 معنی ہیں، ایک تبلیغی کا معنی کہ یاد کر لیا، اور ایک ملکہ مجاہد کا علم، تو یہاں علم بمانا ملکہ کے ہے، اور ملکہ سبب ہے، تو علم بمانا ادراک کی نہیں ہے، ورنہ سبب ادراک کا کیسے ہوگا؟ سببیت تو شیلی نفسی ہے، بلکہ علم بمانا کس کے؟ والمراد هنا بالعلم الملکۃ التي يقتدر بها، وہ قوت ہے جس کی وجہ سے انسان قادر ہو ادراکاتی جزیہ پر، نہ نفس ادراک، اور خفی نہیں ہے انہا کی ملکہ جہت و طریقہ ہے الى الادراک کا، کالحیات۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو علم بمانا ملکہ کی مشبہ اور حیات مشبہ بھی، اور وجہ شبہ کہ یہ بھی سبب ادراک ہے اور یہ بھی، اور بعض لوگوں نے وجہ شبہ اور بیان کیا، بعض نے کہا وجہ شبہ علم و حیات میں ادراک ہے، کیونکہ علم نوع ہے ادراک میں سے، اور حیات علت ہے للحس، حس کا حس بھی نوع ہے ادراک کا، یعنی حیات سبب ہے ادراک کا اور علم نوع ہے ادراک کا۔ تو کہتے ہیں یہ بالکل وہ فساد ظاہر ہونا، اس کا فساد ظاہر ہے، کیوں؟ وجہ شبہ ایک ہوتا ہے اور یہاں 2 ہو گئے، تم نے حیات کو سبب ادراک کا بنایا اور علم کو نوع ادراک کا بنایا، یہ تو جدا جدا ہو گئے، لأن کون الحیات مقتضیۃ للحس، یہ موجب نہیں ہے اشتراک علم و حیات کا ادراک میں، اور یہ اتحاد شرط ہے بوجہ شبہ۔ وَأَيْضًا دوسرا یہ کہ مقصود اس قول سے العلم کالحیات والجہل کالموت، یہ نہیں ہے کہ علم ادراک کے جس طرح حیات کے ساتھ ادراک لازم ہے، بل لیس فی ذلک کثیر فائدہ، یہ ایسا ہے کہ علم کالحس ہے فی کونہما ادراک۔ آگے برکے مختلفان کا معنی یہ تیسری قسم کہ مشبہ عقلی ہو اور مشبہ بھی کالمنیت والموت، منیہ موت کو مشبہ کرو اور سبو کو مشبہ بھی کرو، موت عقلی ہے اور سبو کیا ہے؟ حسی ہے۔ فإن المنیت، منیہ جو موت ہے یہ عقلی ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے عدم الحیات، عما من شأنہ یکون حی، اور یہ مفہوم ہے اور مفہومات عقلی ہے، اور سبو حسی ہے، اور بالعکس یہ چوتھی قسم ہے کہ مشبہ حسی ہو اور مشبہ بھی عقلی ہو۔ وذالک مثل العطر وخلق کریم، اب عطر کی تشبیہ ہے اخلاق حسنہ کے ساتھ، تو عطر تو حسی ہے نفس معلوم ہے اور اخلاق عقلی،
مثل العطر الذي هو محسوس ومشروم وخلق کریم وهو عقلی، کیونکہ خلق صفت ہے نفسانی روحانی، تصدر عنه الافعال، خلق عقلی ہے لأنه کیفیت، مثلا شجاعت ایک صفت ہے روحانی، تصدر عنه الجہاد بسہولتنا. بات سمجھ میں اب والوجہ فی تشبیہ المخصوص بالمعقول اب یہاں پر اعتراض ہے کہ چوتھی قسم یہ ہے کہ مشبہ مخصوص ہو اور مشبہ بھی، تو مخصوص اظہر ہوتا ہے اور معقول اخفا ہوتا ہے، تو یہ تو تشبیہ اظہر کی ہے بالاخفا، حالانکہ تشبیہ اخفا کی بھی جاتی ہے تو مصنف کہتے ہیں کہ جہاں محسوس کی تشبیہ معقول کے ساتھ ہو، پہلے ہم معقول کو محسوس کر جائیں، کیا کریں گے؟ تاکہ وہ بھی اثر ہو جائے. اور وجہ بھی تشبیہ محسوس کی بالمعقول یہ ہے ان یقدر المعقول محسوسا، کہ معقول کو محسوس فرض کرو، ویجعل کالاصل، اور ظہور میں محسوس سے اعلیٰ کرو، لذلك المحسوس على طریق المبالغہ. والا اگر یہ تعویل نہ کرے تو محسوس تو اصل ہے معقول کا، کیونکہ علوم عقلی مستفاد ہے من او منتہیت علیہا، نہ تشبیہ ہو تو محسوس کی تشبیہ بالمعقول یہ جعل فرع کا ہے اصل، او جعل اصل کا ہے فرع، وذالک ٹھیک ہے. لیکن وہ تعویل کرو گے کہ تشبیہ المحسوس بالمعقول کب دو گے؟ پہلے معقول کو بمنزلہ بلمت.